يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا، تعریف و تمہید، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے. درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات دی وقار اللہ رب العالمین نے مسلمانوں میں باہمی اخوت اور محبت کا رشتہ قائم کیا ہے. اس محبت اور اخوت اور بھائی چارے کے رشتے کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان آپس میں باہمی طور پر اچھا محبت والا میل جول اختیار کریں اور مجموعی طور پر اسلامی کردار ان کی شخصیت سے منعکس ہونا چاہیے. اور یاد رکھیے کہ دنیا میں جب ہم معاشرے میں رہتے ہیں تو ہمارا کردار ہی ہمارا اصل پہچان ہوتا ہے. اگر ہم اپنے کردار اور عمل کے ذریعے لوگوں کے ساتھ محبت والے، پیار والے اور اچھے الفاظ بولیں گے تو اس محبت اور پیار کا اثر یہ ہوگا کہ لوگ ہماری گفتگو سن کر، ہماری بات سن کر ہمارے ساتھ مزید محبت کریں گے. اور اگر ہمارے لہجے میں ترشی، تندی و تیزی، گستاخی اور اگلے شخص کی ناقدری شامل ہوئی، بغض اور نفرت شامل ہوا، تو یاد رکھیے یہ وہ اخلاقی رویہ ہے جس سے ہم اگلے ساتھی میں اور اگلے دوست میں، مخاطب میں اپنی نفرت جو ہے وہ منتقل کر رہے ہیں. تو ہماری آج کی جو گفتگو ہے اس کا موضوع یہ ہے کہ آپس میں محبتیں کیجیے، نفرتیں مت کیجیے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ گزشتہ چند ہفتوں سے ہمارے ملک کے کچھ حالات نے کچھ ایسی کروٹ لی ہے
اس کے نتیجہ میں لوگوں میں محبت کی بجائے نفرت پروان چڑھنے لگ گئی ہے، عدم برداشت کا عنصر غالب آ رہا ہے، اور ہر شخص دوسرے کے ساتھ محبت سے بات کرنے کی بجائے، دلیل سے بات کرنے کی بجائے گستاخی، نفرت اور بلا دلیل بحث و تمحیص سے کام لینے لگ گیا ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ نفرت اور بغض اتنا بڑھ گیا ہے کہ جہاں پہ ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے آپس میں اخوت اور بھائی چارہ قائم کرنا چاہیے تھا، وہ بدقسمتی سے بد زبانی، بد اخلاقی، گالم گلوچ، بغض، کینہ، نفرت ان چیزوں میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اور ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ذاتی کردار اور ذاتی تشخص جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کردار کی اصل علامت تھی، وہ ہمیں بھول گیا ہے۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار کیسا تھا۔ آپ فرماتی ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فحش گو نہیں تھے، ولا متفحشا، نہ بد کلام تھے، اور ولا سخابا فی الاسواق، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازاروں میں مجمع لگا کر شور مچانے والے نہیں تھے۔ کیا تھے؟ ولا یجزی السیئۃ بالسیئۃ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو کردار ہی اتنا اعلیٰ اور بے مثال تھا کہ کبھی آپ نے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا۔ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحْ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے اور درگزر سے کام لیا کرتے تھے۔ یہ وہ کردار ہے جو آج میرے بھائیوں نہ صرف من حیث القوم ہر مسلمان کا ہونا چاہیے، بلکہ اس میں سب سے زیادہ اولین اور اعلیٰ کردار زعمائے امت علماء کا ہونا چاہیے۔ اور علماء سے بڑھ کر جو لوگ اپنے آپ کو سیاسی سرخیل اور قائد اور لیڈر سمجھتے ہیں، یہ کردار ان کا بھی ہونا چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ عوام تک رسائی انہیں حاصل ہے اور عوام ان کو سنتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے، اور ان کے کیے گئے کلام اور استعمال کیے گئے الفاظ کا پھر اطلاق امت پر بھی بدقسمتی سے ہوتا ہے۔ لہذا مسلمان کا کردار بد کلامی والا نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کا کردار فحش گوئی والا نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کریں۔ کسی نے اگر ہمارے ساتھ ذاتی طور پہ زیادتی کی ہے تو ہم عفو و درگزر سے کام لیں، یہ ہم میں سے میرے بھائیوں ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ ہمیشہ موجود رہتے ہیں، مذہبی اور گروہی اور طبقاتی اختلافات کہاں پہ نہیں ہوتے؟ دنیا میں کوئی ایسا معاشرہ نہیں ہے جہاں پہ یہ اختلافات نہیں ہوتے، لیکن یہ اختلافات اپنی جگہ پر موجود ہوتے ہیں۔ ان اختلافات کو اس قدر نہیں بڑھانا چاہیے کہ لوگ ان اختلافات کو بنیاد بنا کر کسی شخص کو اس کے قتل کی بھیٹ چڑھا دیں، کسی کو اس حد تک اس کی کردار کشی کرنے لگ جائیں کہ یہ احساس ہی نہ ہو سکے کہ تربیت ہماری کبھی کسی نے کی بھی تھی کہ نہیں کی تھی۔ اس حد تک میرے بھائیوں تربیت کا جب فقدان ہوگا تو لازمی نتیجہ وہی نکلے گا جو بدقسمتی سے آج ہر مجلس میں، ہر گیدرنگ میں 2 لوگ بیٹھے ہوں، 3 بیٹھے ہوں، 5 بیٹھے ہوں، 10 بیٹھے ہوں،
تو ہمیں یہ وہ رنگ نظر آتا ہے جو اوور آل ہماری امت پر آج چھایا ہوا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بھائیوں فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سلسلۃ الصحیحہ کی 680 نمبر حدیث ہے، فرمایا سیصیب امتی داء الامم، ان قریب میری امت پہ پچھلی امتوں کی بیماریاں جو ان کو تھی یہ ان پر بھی لوٹ آئیں گی، اور جس بیماری میں وہ مبتلا تھے کردار اور عمل کے حوالے سے، یہ بدقسمتی سے میری امت اور قوم بھی انہی بیماریوں کا شکار ہو جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما داء الامم، سابقہ امتوں کو لگنے والی بیماریاں کردار اور عمل کے حوالے سے کون سی تھیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ایک کر کے ان کی نشاندہی کی، فرمایا الاشر والبطر والتدابر والتنافس، کفران نعمت عام ہوگا، اللہ کی نعمتیں ہوں گی لیکن شکر گزاری کی بجائے انسان تکبر کا شکار ہوگا، اکڑ پن کا شکار ہوگا، نعمت پر سرکشی عام ہو جائے گی، حصول میں مقابلہ بازی عام ہوگی، دنیاوی عہدوں کے لالچ میں اور دنیا کے حاصل کرنے میں ایک انسان اس حد تک گزر جائے گا، نہ اسے کردار سازی کا علم ہوگا، نہ اسے اپنے عمل صالح کا علم ہوگا، نہ اللہ کی طرف سے کیے گئے بتائے گئے فرائض کا علم ہوگا، اور نہ ہی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی سنت کا علم ہوگا۔ دنیا کی دوڑ میں اتنا آگے لگ جائیں گے، اتنا آگے لگ جائیں گے، التباغض والبخل، بغض، نفرت، حسد، کینہ، ایک دوسرے سے دیکھ کر دانت پیسنا اور نفرت کے بل بوتے پر اس سے اتنا دشمنی اور ایسی ہیٹرٹ اور اینمیٹی کے جذبات رکھنا۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی یکون البغی، یہاں تک نتیجہ آئے گا کہ بغاوت اور شورش بپا ہو جائے گی، ریاست کا امن و سکون تباہ ہو جائے گا، ریاست میں جو امن ہونا چاہیے اس کی جگہ فساد لے لے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ ثم یکون الحرج، پھر قتل عام ہوگا، لوگ ایک دوسرے کی جان کی بھی پرواہ نہیں کریں گے، جان لینا سستا ہو جائے گا، امن و امان، نقض امن یہ کہیں پیچھے چلا جائے گا، امن خراب ہوگا اور ریاست کا امن و سکون تباہ ہوگا۔ بدقسمتی سے میرے بھائیوں اس کا مظہر آج ہمیں نظر آ رہا ہے۔ قرآن کریم کو سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بھائیوں ہماری تربیت کی ہے، اور چاہیے تو یہ تھا کہ دنیا میں جو بھی مصلح آتا ہے، جو بھی اصلاح کرنے کے جذبات لے کر آتا ہے، میرے بھائی جب تک خالص نیت رضائے الہی کی نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے کبھی بھی اس میں برکت نہیں پڑا کرتی۔ جب برکت نہیں ہوتی پھر دنیاوی طمع اور لالچ سامنے نظر آتا ہے، جب دنیاوی طمع اور لالچ سامنے نظر آئے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ ہود کے ابتدا میں ہمارے پاس ہمارے سامنے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ آپ بھی قرآن کو سماعت فرمائیے، من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ انسان اگر دنیا ہی چاہتا ہے، وہ سمجھتا ہے میرے لیے دنیا ہی سارا کچھ ہے، دنیا کا عہدہ مل جائے، دنیا کی حکمرانی مل جائے، اسٹیٹ اور ریاست کی حکمرانی مل جائے، بادشاہت مل جائے، وزارت مل جائے، کسی حلقے کی چودراہٹ مل جائے، دنیا ترجیح ہے، آخرت ترجیح نہیں ہے، دین ترجیح نہیں ہے، دین کا غلبہ ترجیح نہیں ہے۔ میرے بھائیوں میرا رب فرماتا ہے نوفی الیہم اعمالہم، ہم اس کی طمع، اس کا حرص اور اس کی خواہش ہم دنیا میں ہی پوری کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ دنیا میں کی گئی پوری خواہش
یہ دنیا میں تو فائدہ دے گی لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا يعملون۔ ایسے لوگ جو اقتدار کی ہوس کے پجاری ہیں، جو عہدے کے لالچی ہیں، اور جو دنیا میں ہی سارا کچھ اپنا چاہتے ہیں، آخرت کی کوئی امید جنہیں نہیں ہے۔ اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں کیا ملے گا؟ جہنم کی آگ ہی ملے گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ دنیا میں جب اللہ عہدہ دیتے ہیں، دنیا میں اللہ اختیار دیتے ہیں، دنیا میں اللہ حکمرانی دیتے ہیں، وہ حکمرانی میرے بھائیوں ایک حلقے کی بھی ہو سکتی ہے، ایک کالونی کی، محلے کی بھی ہو سکتی ہے، ایک قصبے کی بھی، ٹاؤن کی بھی ہو سکتی ہے، ایک تحصیل اور ضلع کی بھی، ڈویژن کی بھی ہو سکتی ہے، ایک صوبے کی اور ایک ملک کی بھی ہو سکتی ہے۔ جب حکمرانی ملتی ہے تو حکمران کے فرائض میں کیا بات شامل ہوتی ہے؟ میرے بھائیوں قرآن کریم سنیے، میرے رب نے تو میرے بھائیوں ایسی ایسی تعلیمات ہمیں بتائی ہیں کہ سچی بات ہے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ قرآنی آیات ہمارے آج کے دور کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر ہم آپ کو حکمرانی دیتے ہیں، ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں، وہ ریاست کا مل جائے، مملکت کا مل جائے، کسی جگہ پہ عہدہ مل جائے، آپ کے پاس اختیار موجود ہے، یاد رکھنا نظام صلاۃ کو نافذ کرو۔ آپ کو اللہ نے موقع دیا، نظام صلاۃ کیوں نہیں نافذ کیا؟ زکوٰۃ کا نظام کیوں نافذ نہیں کیا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا نظام کیوں نافذ نہیں کیا؟ میرے بھائیوں یہ حکمران ہماری پاکستان کے ہو، ہمارے کسی دوسرے اسلامی ملک کے ہوں، حکم سب کے لیے ایک ہے۔ وہ آج کا حکمران ہو، آج سے پہلے حکمران ہوں، ہماری جتنے 74-75 سالہ تاریخ ہے، 77 سالہ تاریخ ہے، سب حکمرانوں سے اللہ رب العالمین کا یہی حکم ہے کہ اگر مالک تمہیں اقتدار دیتا ہے، تمہیں اختیار دیتا ہے تو نفرتیں نہیں بیجا کرتے، اور اپنی کرسی کی خاطر، اپنے اقتدار کی خاطر لوگوں کو جذبات کے ابھارا نہیں کرتے۔ کام یہ کرتے ہیں کہ تم دین کی اتنی خدمت کر جاؤ، نظام صلاۃ کو نافذ کر جاؤ، زکوٰۃ کو نافذ کر جاؤ، تمہارے پاس اختیار اور اقتدار ہے اور تھا بھی، تم ایسا نظام نافذ کر جاؤ کہ برائی کا معاشرے سے کلا کما ہو جائے، لوگ ایک دوسرے کو نفرت اور بغض کی آگ میں بھڑکانے کی بجائے تم ان کے اندر ایسی دین کی محبت ڈال جاؤ کہ لوگ ایک دوسرے کو نماز کا حکم دیں، لوگ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیں، لوگ ایک دوسرے کو اخوت اور بھائی چارے کا حکم دیں۔ میرے بھائیوں یہ وہ حقیقی درس ہے جو آج ہمیں علماء کو بھی، ہمارے سیاسی زعماء کو بھی، ہمارے سیاسی لیڈران کو بھی اپنی امت کو اس بات کا درس دینا چاہیے کہ تمہارا اصل فرائض منصبی یہ تھا، تمہارا اصل ڈیوٹی اور اصل میں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے اوپر عائد فرائض تھے، ان میں بڑا فرض یہ تھا کہ تم نے لوگوں کے ساتھ اس انداز سے تربیت کرنا تھی کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور الفت اور ایسے انداز سے پروان چڑھتے جس کا اظہار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے۔ فرمایا تر المؤمنین فی تراحمہم وتعاطفہم وتوادہم کمثل الجسد، کہ آپ مسلمانوں کو باہمی محبت، باہمی الفت اور شفقت میں ایسے پائیں گے کمثل الجسد، جس طرح ایک جسم ہوتا ہے، اذا اشتکا لہ عضو، کہ جسم کا ایک حصہ درد کی شکایت کرتا ہے
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، جسم کے ایک حصے کو شکایت ہوتی ہے، ایک حصہ درد کی شکایت کرتا ہے، تو سارا جسم اس کے لیے ساری رات درد کے عالم میں بیدار رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج اس حسد کی آگ سے، اس بغض کی آگ سے، اس نفرت کی آگ سے نکالنے کے لیے بھی تو اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ ان کا یہ فرض ہے، ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ لوگوں کو اس طرف لائیں کہ جو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ قرآن کو سنیے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے ایسے لوگ موجود ہونے چاہیے، ایسا گروہ موجود ہونا چاہیے، یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف بلائے۔ خیر وہ نہیں ہے جو میری جماعت کرتی ہے، خیر وہ نہیں ہے جو آپ کی جماعت کرتی ہے، خیر وہ نہیں ہے جو آپ کی پارٹی کا منشور ہے، امر بالمعروف وہ نہیں ہے جو آپ کی جماعت یا میری جماعت کرتی ہے۔ اس کا پیٹرن اور کسوٹی اطاعت الہی اور اطاعت رسول ہے۔ جو اس پہ پورا اترے گا وہ آپ اتر جائیں، آپ کا بھی وہی منشور ہے، وہ میں اتر جاؤں، میرا بھی وہی منشور ہے۔ اگر میرے بھائیوں اس کسوٹی پہ ہم نے اپنے آپ کو لے لیا تو یقینی بات ہے میری ساری زندگی بھی کامیاب، آپ کی ساری زندگی بھی کامیاب، ہمارا کوئی سیاسی لیڈر ہو اس کی زندگی بھی کامیاب، کوئی مذہبی لیڈر ہو اس کی زندگی بھی کامیاب، اس کی پارٹی اللہ کے ہاں بھی سرخرو، دنیا میں بھی سرخرو، دنیا میں کوئی ووٹ دے نہ دے لیکن اللہ سے انشاءاللہ سرخروئی ضرور نصیب ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے جو قرآن کریم میں میرے بھائیوں یہ بیان کیا ہے، ہمیں اس کا حکم سورہ انفال میں بھی دیا ہے کہ اگر ہم نے اس منشور کو چھوڑ دیا، اگر اطاعت الہی اور اطاعت رسول والے منشور کو چھوڑ دیا تو آپ یاد رکھیے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کی بھی اطاعت کرو، اس کے رسول کو بھی کرو، اگر نہیں کی آپس میں جھگڑتے رہے، آپس میں جھگڑتے رہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہے، ایک دوسرے کے خلاف مقدمہ بازی کرتے رہے تو آپ کو من حیث القوم نقصان ہوگا۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہارا کفر پہ جو روب ہے وہ اکھڑ جائے گا، تمہارا کوئی روب اور دبدبہ نہیں پڑے گا، نہ تمہیں کہیں سے امداد ملے گی، نہ قرضہ ملے گا، تمہیں کوئی کچھ بھی نہیں سمجھے گا۔ یاد رکھو، اتحاد، یونٹی اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار سے رہنا اور ایک دوسرے کی پگڑیاں نہ اچھالنا، محبت کا درس دو، اتحاد کا درس دو، اتفاق کا درس دو، آپس میں بغض، نفرت اور باہمی حسد اور تکبر کے درس مت دو، اس سے تمہاری ہوا اکھڑے گی، نہ تمہاری اپنی قوم پہ روب رہے گا، نہ اپنی ریاست پہ روب رہے گا، نہ امت مسلمہ میں تمہاری کوئی حیثیت ہوگی، تم اکیلے تنہا ہو کے کھڑے ہو جاؤ گے۔ اور آج تصور کیجئے کہیں ہمارے ساتھ یہی حال تو نہیں ہو رہا، ہمارے ساتھ کہیں یہی کیفیت تو نہیں ہو رہی۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 برائیوں کی نشاندہی کی ہے، اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموعۃ الفتاوی کی 10ویں جلد میں ان 3 برائیوں کی نشاندہی کی، اور فرماتے ہیں اول ذنب عصی اللہ بہ ثلاثا، سب سے پہلا جرم، سب سے پہلا گناہ جس بنیاد پر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی گئی وہ 3 تھے۔ الحرص، ایک حرص تھا، لالچ تھا، اور دوسرے نمبر پر الکبر، تکبر تھا، اور تیسرے نمبر پر حسد تھا۔
یہ حرص، یہ تکبر، یہ حسد آج بدقسمتی کے ساتھ امت کے افراد میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور ہر شخص اسی اقتدار کے نشے میں اپنی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہوئے، تکبر میں آتے ہوئے اور تکبر اور بڑائی کے لالچ میں ایک دوسرے سے حسد کرتے ہوئے اپنی پارٹی کو پروموٹ کرتے ہوئے، سچ ہو جھوٹ ہو اس کا سہارا لیتے سارا دن اس میں مگن رہتا ہے۔ اور یہ حسد وہ ہے، الحسد التی ینتج البغی والطغیان، اس کی وجہ سے سرکشی آتی ہے، طغیانی آتی ہے، اور فتنے عام ہوتے ہیں، اور جب فتنے عام ہوتے ہیں تو برائیاں جنم لیتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر حرج آتا ہے، اور حرج کیا ہوتا ہے؟ کثرت القتل، قتل عام کی کثرت ہوتی ہے۔ اور آج میرے بھائیوں آپ خود دیکھیے، خود اس بات کو تصور کیجئے کہ لوگوں میں عدم برداشت کتنا آ گیا ہے۔ آپ کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر کی بات کر کے دیکھیں، اگلا آپ کو مارنے کو آتا ہے کہ تم نے میری پارٹی کے قائد کو بات کیوں کی ہے۔ یہ وہ نتیجہ ہے جو اس عدم برداشت کی صورت میں نکلا ہے، اور جو ہمیں آج بنیادی طور پہ محبت کو پروان چڑھانا چاہیے تھا، اور آپس میں اخوت اور بھائی چارے کی بنیاد کی داغ بیل امت میں ڈالنا چاہیے تھی۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی 2510 نمبر حدیث ہے، فرماتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دب الیکم داء الامم قبلکم، پچھلی امتوں کی بیماریاں رینگ رینگ کر تمہارے پاس آئیں گی، رینگ رینگ کر تمہارے پاس آئیں گی۔ الحسد، ایک حسد ہوگا، والبغضاء، اور بغض ہوگا۔ آپ کا سیاسی اختلاف کسی سے ہو سکتا ہے، طبقاتی اختلاف ہو سکتا ہے، علاقائی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس بنیاد پہ یہ باندھ لینا کہ میں اس کی جان لے کے چھوڑوں گا، میں اس کو مار کے چھوڑوں گا، یہ وہ بیماری ہے جو سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سے عیاں ہے۔ فرمایا تمہاری پچھلی قوموں کی بیماریاں رینگ رینگ کر تمہارے پاس پہنچیں گی، ایک حسد ہوگا، دوسرا بغض ہوگا، اور آپ نے فرمایا ہی الحالقہ، یہ دونوں بیماریاں موڑ کے رکھ دینے والی ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا اقول، میں یہ نہیں کہتا کہ تحلق الشعر، کہ تمہارے بال موڑ دے گی، بالوں کی ٹنڈ کر دے گی، نہیں، تمہارے اندر سے اپنے بھائیوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں ایسی نفرتیں پیدا ہو جائیں گی، ایسا بغض پیدا ہو جائے گا، ایسی قدورتیں جنم لیں گی کہ تم ایک دوسرے کے خلاف اتنی نفرت رکھو گے، وہ نفرت تمہارے اندر ایسا وائرس آئے گا، تحلق الدین، تمہارے اندر سے دین کو مونڈ کے رکھ دے گی، دین کا نام و نشان باقی نہیں رہے۔ یہ اس عدم برداشت کا نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ ہر شخص دوسرے سے بغض رکھتے ہوئے، قدورت رکھتے ہوئے، نفرت رکھتے ہوئے میرے بھائیوں کس طرف جا رہا ہے، آج اس کی تربیت کی ضرورت ہے۔ اور سنن ابی داود کی 4597 نمبر حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باہمی اختلاف رکھیے، لیکن مت ایسا کیجئے کہ جس طرح باولا کتا ہوتا ہے اس طرح کا اختلاف مت کیجئے۔ وہ کیسے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، انہ سیخرج من امتی اقوام تجاری بہم تلک الاہواء، ان قریب میری امت میں ایسی قومیں آئیں گی جن میں خواہشات بری طرح سرایت کر جائیں گی، کما یتجاری الکلب لصاحبہ، جس طرح ایسی سرایت کریں گی جس طرح کتے کو باولے پن کی بیماری لگتی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ لا يبقى منه عرق ولا مفصل الا دخلہ، اور ایسی کیفیت ہوتی ہے باولے پن کی، کوئی جوڑ ایسا نہیں ہوتا کتے کا، کوئی حصہ ایسا نہیں ہوتا، کوئی عضو ایسا نہیں ہوتا، وہ آپ کو چھو لے آپ میں بھی وہی بیماری لگتی ہے۔ جب عدم برداشت ہمارے لیڈروں میں ہوگی، جب عدم برداشت علماء میں ہوگی، جب سیاسی لیڈروں میں ہوگی، ہم علماء کی بجائے سیاسی لیڈروں کو پیروکاری کرنا ترجیح دیں گے۔ جو عدم برداشت ان میں ہے،
جو بد کلامی ان میں ہے، جو بد کرداری ان میں ہے، اور جو میرے بھائیوں نفرت اور کبر تکبر قسم کی بیماری ان میں ہے، وہ بدقسمتی سے اسی طرح ہی ہمارے اندر امت میں بھی سرایت کر رہی ہے۔ اس لیے آج اپنا قبلہ بدلنے کی ضرورت ہے کہ ان سیاسی لیڈروں نے نہ ہماری دین کی رہنمائی کی ہے، نہ ہمیں جنت کی راہ دکھائی ہے، نہ جہنم سے پناہ مانگنا سکھائی ہے، نہ ہماری بچپن میں تربیت کی، ہماری ہر لحاظ سے تربیت کی ہے تو علماء نے کی ہے۔ ہمیں جنت اور جہنم کے رستے کا فرق سمجھایا ہے تو علماء نے سمجھایا ہے۔ ہمیں ہر لحاظ سے ہدایت کی رہنمائی کی ہے تو علماء نے کی ہے۔ چھوڑیے ان سیاسی باتوں کو، آئیے علماء کی مجالس میں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیے، اپنی زبان پہ استغفار کو جاری کیجئے، پھر انشاءاللہ بارشیں بھی ہوں گی، اور پھر پانی کی جو قلت ہے وہ بھی ختم ہوگی، پھر گرمی کی حدت اور شدت بھی کم ہوگی۔ جب ہم نے اپنے اندر عدم برداشت کا اتنا مادہ جو ہے وہ بو لیا ہے اور اس کو اتنا اکٹھا کر لیا ہے کہ ہمیں کوئی چھوڑ کے دیکھے اور چھیڑ کے دیکھے کہ کتنی نفرتیں ہمارے اندر سے نکلتی ہیں، وہی شدت والے جذبات کی طرح وہ موسم کی شدت اور اللہ کا غضب بھی ہمارے اوپر اسی طرح ہے کہ بارش نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بارش کے قطرے اوپر سے نازل نہیں ہو رہے، اور جس طرح کی عدم برداشت ہمارے اندر ہے اسی طرح کا ہی اللہ تعالیٰ سے سلوک اور اس طرح کا رد عمل ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ان محبتوں کو پروئیے اور محبتوں کو جنم دیجئے، ایک دوسرے کو قریب لائیے، علماء کی مجالس کو اختیار کیجئے۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو میرے بھائیوں یہاں تک فرمایا ہے کہ جب جھوٹ عام ہوگا، دھوکہ دہی عام ہوگی، مکر و فریب عام ہوگا، تو سمجھ لیجئے یہ قیامت کی دجالی قوتوں کی نشانی ہے۔ آپ نے فرمایا، اور سنن ابن ماجہ کی 4036 نمبر حدیث ہے، فرمایا سیأتی علی الناس سنوات، ان قریب میری امت پر ایسے سال آئیں گے، ایسا وقت آئے گا، خداعات جو دھوکے سے بھرپور ہوں گے۔ سیاسی لیڈران وعدے کریں گے، جھوٹ بولیں گے، سبز باغ دکھائیں گے، امت ان کو ہی اپنا سارا کچھ سمجھنا شروع کر دے گی اور ان کے پیچھے لگے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ جب یہ دھوکہ بھرے سال ہوں گے، یصدق فیہ الکاذب، جو جھوٹا ترین آدمی ہوگا ہم اس کو سچا سمجھیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو جہاں پہ ہم جھوٹے آدمی کو سچا سمجھیں گے، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، صادق آدمی کو جھوٹا سمجھیں گے، سچ بولنے والے پہ کوئی دھیان نہیں دے گا، کوئی اس کے اوپر کوئی بات کو توجہ سے نہیں سنے گا، سارے لوگ جھوٹے آدمی کو سچا سمجھتے اس کے پیچھے لگیں گے۔ اور آپ نے فرمایا وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، خائن آدمی کو، بددیانت آدمی کو ایماندار سمجھا جائے گا، اور وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، جو امین اور دیانتدار ہوگا اس کو خائن تصور کیا جائے گا۔ وَيَنطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبَضَ، اور ان میں رویبضہ نامی یہ لوگ کلام کیا کریں گے، ان کی باتوں کو سچا سمجھا جائے گا۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رویبضہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الرجل التافہ فی امر العامہ، ایسا حقیر آدمی جس کو کسی قسم کا علم نہیں ہے، جس کی کوئی تعلیم نہیں ہے، جس کی کوئی اپروچ اور ویژن نہیں ہے، وہ بڑی بڑی ریاستی معاملات میں باتیں کرتا آپ کو نظر آئے گا۔ ہم میرے بھائیوں آج اس حدیث پہ غور کیجئے، ہم پڑھے لکھے لوگ ہو کر علماء کی مجالس میں بیٹھنے والے علماء کو حقیر سمجھتے ہیں، علماء کو خائن سمجھتے ہیں، اور جن کو ہمیں خائن سمجھنا چاہیے، جو ریاست کے خزانوں کو جنہوں نے دیمک کی طرح چاٹا ہے، اور جنہوں نے چاٹا، جو چاٹ رہے، اور جنہوں نے ریاست کے ساتھ دھوکہ کیا، عوام کے ساتھ دھوکہ کیا، ہم ان کو خیر خواہ سمجھنے لگ گئے۔ علماء آپ کے میرے بھائیوں، علماء دین کی تعلیم دینے والے وہ حقیقت میں آپ کے قائد، رہبر اور لیڈر ہونے چاہیے، جنہوں نے آپ کو نیکی اور برائی کا فرق سمجھایا، لیکن بدقسمتی سے ہم نے ان کو کسی بھی طرح کوئی اہمیت نہیں دی، ہم نے رویبضہ کو اہمیت دی۔ یہ جتنے بھی ہم سارا دن موبائل پہ چھوٹے چھوٹے کلپ ان کے سیاستدانوں کے یا ان جرنلسٹ کے اور ان صحافیوں کے دیکھتے ہیں،
نہ ان کا کوئی علمی مقام ہے، نہ ان کی کوئی دینی اپروچ ہے۔ یہ وہ رویبضاں ہیں جن کی علمی کوئی اپروچ نہیں ہے، جن کا کوئی دین کا کوئی ویژن نہیں ہے۔ ہم ان کی رائے کو حتمی سمجھ کر ہم ریاست کے بارے میں پشین گوئیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ امت کے ساتھ اب یہ ہونے والا ہے، امت کے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ میرے بھائیو، ہمارا منہج یہ نہیں ہے، ہمارا منہج دین ہے، ہمارا منہج علماء کے ساتھ محبت ہے، اور علماء نے ہمیں دین سمجھایا ہے۔ علماء محبتیں کرنا بتاتے ہیں، علماء دین میں اخوت کا درس دیتے ہیں، علماء مسجد سے محبت سکھاتے ہیں، علماء سکھاتے ہیں کہ مسجد میں آؤ، مسجد میں آ کے پاؤں سے پاؤں، کندھے سے کندھا ملاؤ، بھائی چارے کی فضا کو قائم کرو۔ یہ علماء سکھاتے ہیں۔ یہ کوئی آپ کو سیاسی لیڈر اپنے نہ جلسے میں بتائے گا، نہ اپنی کسی سیاسی تقریر میں بتائے گا، نہ آپ کو جنت اور جہنم کا فرق سمجھائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ بتائیں گے تو علماء بتائیں گے، لہٰذا اپنی سوچ اور فکر کو بدلیے، علماء کے پیچھے لگیے، ان سیاستدانوں کو چھوڑیے، محبت کی طرف آئیے، بھائی چارے کی طرف آئیے، دین کی طرف آئیے، مسجد کی طرف آئیے، مدرسے کی طرف آئیے، جہاں سے آپ کو دین اور محبت اور بھائی چارہ ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں انداز تربیت اس حوالے سے بھی ہمیں بتایا کہ آپ دنیا میں آپ کو دیکھیے، قرآن کریم میں بتایا گیا سورہ نحل کی 125 نمبر آیت میں، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ آپ دین کی طرف بلائیے، یہ 3 اصول مد نظر رکھیے، اور قرآن کریم کی دوسری جگہ پہ بھی موجود ہے سورہ مومنون میں، ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ آپ دین کی طرف بلائیے میرے بھائیوں۔ آپ سارے لوگ، یہ آپ نے واعظ، نصیحت، تذکیر سنی، ہم نے دین کو سنا، دین کو پڑھا، آپ نے بھی دین کو سنا۔ جو لوگ اب دین کی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے اور شریعت کی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، ان کو بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی دانائی کے ساتھ یہ بات سمجھائیے کہ ہمارے اصل میں جو خیر خواہ ہیں وہ خیر خواہ نہیں ہے جس نے ہماری 10 20 25 30 سال زندگی کے جھوٹے گسے پیٹے نعرے سنا کر ہمیں دھوکہ دینا ہے۔ اصل ہمارا خیر خواہ وہ آدمی ہے جو ہمیں جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پہ لگاتا ہے۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتم تقحمون فی النار، تم لوگ جہنم کی آگ میں چھلانگیں مارتے ہو، وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دامن سے پکڑ کر پیچھے کھینچتا ہوں۔ آپ ہمارے قائد ہیں، آپ ہمارے لیڈر ہیں، اور علماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہم السلام کی حقیقت اور وراثت کیا ہوتی ہے۔ فرمایا ان العلماء ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء علیہم السلام وراثت میں درہم و دینار نہیں چھوڑ کے جاتے، انما ورثوا علما، وہ چھوڑتے ہیں تو علم چھوڑ کے جاتے ہیں، اور اس علم کے علم کو تھامنا ہوتا ہے، علماء نے تھامنا ہوتا ہے۔ جس طرح آپ نے اپنے ان دوستوں کو، صحابہ کرام کو جہنم کی آگ سے ہٹا کر جنت کی طرف ان کی رہنمائی کی ہے، جس کو قرآن کریم نے بتایا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا
وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ آپ اس وقت کو یاد کرو، تم تو دشمن تھے، تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اوس اور خزرج سینکڑوں سالہ پرانی دشمنی تھی، نسل در نسل ایک دوسرے کو قتل کرتے آ رہے تھے۔ الف بین قلوبکم، اس اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم اس اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ وہ بھائی چارہ، اس کی تعلیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم اپنی گمراہی، اپنے شرک اور اپنی گمراہی کی بدولت جہنم کی آگ کے گڑھے پہ کھڑے تھے، عین ممکن تھا اس میں گر جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کی شمع دے کر بھیجا، تم جہنم کے راستے سے ہٹ کر جنت کی طرف لگ گئے۔ آج میرے بھائیوں، یہی رہنمائی کرنا علماء کا کام ہے۔ یہ کوئی سیاستدان آپ کی رہنمائی نہیں کرے گا، کوئی سیاسی لیڈر رہنمائی نہیں کرے گا۔ آپ 20 30 40 سال اس کے ساتھ لگا لیں، آپ کو سیاسی فائدہ تو مل سکتا ہے، کبھی دین کا فائدہ نہیں مل سکتا۔ یہ دین کا فائدہ ملے گا، آخرت کا فائدہ ہے جو حقیقی فائدہ ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل گھر جو ہے وہ آخرت کا گھر ہے۔ ہم نے یہ دنیا کی زندگی کے چند سالوں کی بدولت، اس میں بھی جھوٹے وعدوں، جھوٹے نعروں کی بدولت ہم نے اپنی زندگیاں ان کے پیچھے صرف کر دی۔ میرے بھائیوں، اس کی طرف آئیے جو علماء نفرتیں نہیں بانٹتے، محبتیں بانٹتے ہیں، آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاتے ہیں، آپ کو اخوت کا درس دیتے ہیں، آپ کو بھائی چارے کا درس دیتے ہیں، اور آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنا، سلام لینا، معانقہ کرنا، اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ اللہ کریم میرے بھائیوں ہم سب کے اندر محبت اور پیار پیدا فرمائے، اور ہمیں شرارتیوں کے، شریروں کے، ریاست کے دشمنوں کے شر سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں ہماری ریاست کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اللہ اس کے اندر سیاسی اور معاشی استحکام پیدا فرما، اور اللہ اس کو جو بھی عدم استحکام کے در پہ تلا ہے، اس کو غیر مستحکم کرنے کے لیے اللہ تو اس کو تباہ و برباد کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔